توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے جو ناممکن کو بھی ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب دروازے بند تھے، مگر وہ پھر بھی ان بند دروازوں کی جانب دوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بند دروازے بھی کھول دے گا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ اگر تمہارے لیے بھی سب دروازے بند ہیں تو بھاگتے رہو، کیونکہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا رب ایک ہی تو ہے۔ جتنا تم میں صبر ہوگا اتنا زیادہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہوگا۔ اداس مت ہو، اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی تو ہے، پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ کیا آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا کبھی منظر تصور کیا ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہوگا تو کیسا محسوس کیا ہوگا؟ جب دعا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، جب اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ جو معجزے ہوتے ہیں نا، یہ یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں جو تڑپ رکھتے ہیں اپنی دعا میں۔ وہ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی تمام مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو رب یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو اس پھول کی طرح جو راستے کے کنارے اگا ہوتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ کوئی اسے پانی دیتا ہے، بس اللہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ اور جب آپ کو لگے کہ اللہ کی مدد کا جواب نہیں آ رہا تو اپنے صبر کو مضبوطی سے تھام لینا، کیونکہ آزمائش جہاں برداشت سے زیادہ ہوتی ہے وہیں سے کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا ہے۔ کیا پتہ تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کر دے جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، جس کے لیے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے۔ تو پھر یقین رکھو اس صبر کا صلہ قریب ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں نے کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لی اور اس پر وہ ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ اور نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہوتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیزیں معجزے کے طور پر عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔